ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ ناظرین کرام، مبارکباد کے مستحق ہیں وہ خوش نصیب لوگ جو رمضان المبارک کی خوبصورت ساعتوں میں اللہ کی رحمتوں کو سمیٹ رہے ہیں۔ اللہ ہمیں بھی ان خوش نصیب لوگوں میں شامل فرما لے۔ رمضان المبارک کے بے شمار فوائد، بے شمار نعمتیں، بے شمار رحمتیں ہیں۔ رمضان کے فوائد میں ایک بہترین فائدہ جو ہے، جو انسان کو اس بات کا سختی سے احساس ہی نہیں دلاتا بلکہ پابند کرتا ہے، وہ ہے ایثار۔ کہ اللہ رب العزت نے صاحب ثروت نعمتوں والے لوگوں کو، جن کی زندگی میں کوئی کسی قسم کی تنگی نہیں، ہر بات میں آسودگی ہے، جنہیں احساس ہی نہیں کہ ایک غریب، ایک یتیم، ایک مسکین زندگی کیسی بسر کرتا ہے، اس کو احساس دلایا کہ ایک بھوک کے دوران کیفیت کیا ہوتی ہے۔ جب انسان بھوک اور پیاس میں ہوتا ہے تو اس کی کیفیت کیا ہوتی ہے۔ اس وقت اسے احساس ہوتا ہے کہ یہ لوگ کیسے زندگی بیچارے گزار رہے ہیں۔ تو یہ ایک بہت بڑا سبق ہے جو روزہ ہمیں دیتا ہے، رمضان المبارک کی ساعتیں ہمیں یہ سمجھاتی ہیں۔ اور اللہ بھی ہم سے تقاضا ایثار کا کرتے ہیں۔ ایثار اور قربانی اس چیز کو کہتے ہیں کہ انسان کا حق اپنا ہے، لیکن وہ اپنے حق سے دستبردار ہو کے دوسرے انسان کو دے دیتا ہے۔ اللہ رب العزت کو یہ بات بڑی ہی خوبصورت لگتی ہے۔ سورۃ دہر کے اندر اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ، وہ کھانا کھلاتے ہیں علی حبہ، اللہ کی محبت میں۔ کس کو کھلاتے ہیں؟ مسکیناً، مسکین کو۔ مسکین کون ہے؟ ہمارے معاشرے میں مسکین اس کو کہا جاتا ہے جو ایک غلط العام ہے، کہ جس کی ماں نہیں ہے۔ مسکین کی ڈیفینیشن یہ ہے، ایسا شخص جو محنت مزدوری کرتا ہے، لیکن محنت مزدوری اور مشقت کے باوجود اس کے پاس اتنے پیسے نہیں بنتے کہ وہ اپنے گھر والوں کی اچھے طریقے سے کفالت کر سکے۔ تو پہلا کھلانا کس کو ہے؟ مسکین کو۔ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا۔ دوسرا وَيَتِيمًا، یتیم کون ہے؟ جو نابالغ ہے تو اس کے والد فوت ہو گیا ہے، اور یتیم کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اپنے گھر میں یتیم کو رکھا، اس کی کفالت کی، جب قیامت کا دن ہوگا وہ جنت میں میرے ساتھ اس طرح ہوگا جس طرح یہ انگلی اس کے ساتھ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس گھر میں یتیم پلتا ہے، قیامت کا دن ہوگا یتیم کی پرورش کرنے والا، قیامت کے دن میرے ساتھ اس طرح ہوگا جس طرح یہ انگلی اس کے ساتھ ہے۔ وَأَثِيرًا، ایسا قیدی جو ناجائز کسی مقدمے میں پھنسا ہو، ان کو کھلاتے ہیں۔ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ، ہم آپ کو صرف اللہ کے لیے کھلاتے ہیں، لا نريد منکم جزاء ولا شکورا،
نہ تو ہم آپ سے کوئی بدلہ چاہتے ہیں اور یہ بھی نہیں چاہتے کہ آپ ہمارا شکریہ ادا کریں۔ تو میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، رمضان اور اس میں رکھنے والا روزہ ہمیں اثار اور قربانی کی دعوت دیتا ہے کہ انسان دوسروں کے لیے کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ جب مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ آئے تو اس وقت مہاجرین کی آباد کاری بہت بڑا مسئلہ تھا۔ وہ لوگ جانتے ہیں جو انڈیا سے مائیگریٹ ہو کے یہاں آئے تھے، اور یہاں مہاجرین کو کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، کتنی مدت تک وہ بڑے کرب اور مصیبت میں رہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات میں سب سے دانا اور عقل مند انسان، آپ نے ایک ایسا انداز اختیار کیا تھا کہ دنیا دھنگ رہ گئی کہ چند گھنٹوں کے اندر ان سارے مہاجرین جو لٹے پھٹے آئے تھے ان کے لیے ایک بہترین انتظام فرما دیا۔ وہ انتظام کیا تھا کہ ہر مہاجر کو ایک انصاری کا بھائی بنا دیا اور اس کو کہا کہ وہ اپنی استطاعت کے مطابق اپنے بھائی کے لیے انتظام کرے۔ پھر ایسے ایسے اثار اور قربانی کے جذبات دیکھنے کے لیے ملے کہ آسمان بھی اشش کر اٹھا۔ ان میں ایک واقعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ایک صحابی تھے عبد الرحمن بن عوف، یہ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں۔ یہ مہاجر ہو کے جب مدینہ آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سعد بن ربی رضی اللہ تعالی عنہ کو ان کا بھائی بنایا۔ کہا تم دونوں بھائی ہو۔ سعد بن ربی ایک اچھے مالدار انسان تھے۔ تو آپ دیکھیں اثار اور قربانی۔ حضرت سعد بن ربی نے کہا عبد الرحمن اب آپ میرے بھائی ہیں، میری یہ پراپرٹیز ہیں، میں آدھی آپ کو دیتا ہوں، اب صرف آدھی کا میرا حق ہے۔ میں نے 2 شادیاں کی ہوئی ہیں، تم گھر بار چھوڑ کے آئے ہو، میں اپنی ایک بیوی کو طلاق دیتا ہوں، تم مجھ سے شادی کر لو۔ لیکن اللہ کی شان، آگے وہ لوگ بھی کتنے خوددار تھے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ سعد اللہ تیرا مال بھی تجھے مبارک کرے، تیری بیوی بھی تمہیں مبارک کرے، مجھے صرف بازار کا رستہ بتاؤ۔ اور انہوں نے کہا فلاں بنو قریظہ کا بازار ہے، وہاں آپ تشریف لے جائیں۔ انہوں نے سوچا مزدوری کریں گے، لیکن وہ ایک کاروباری آدمی تھے، کاروبار جانتے تھے۔ وہ گئے، جب شام کو واپس آئے تو ان کے پاس پنیر اور کچھ اور چیزیں بھی تھیں۔ وہ بڑے حیران ہوئے، کہا میں نے کاروبار کیا ہے۔ اسی طرح آہستہ آہستہ اللہ رب العزت نے برکتیں دی ان کی خودداری کی وجہ سے۔ ان کا اثار دیکھیں اور ان کی خودداری دیکھیں۔ آج ہماری کیفیت یہ ہے کہ اگر ہمارے ساتھ کوئی اثار کرتا ہے تو ہم اسے ڈنگ مارتے ہیں، اور یقین جانیے ڈنگ مارنے والا کبھی بھی زندگی آسودگی سے نہیں گزارتا۔ اثار کے مقابلے میں خودداری یا احسان کا بدلہ احسان دینے والا، یا اس کے لیے کم از کم دعا کرنے والا اور اس کی خیر کا سوچنے والا، اللہ اس پہ خوش ہوتے ہیں۔ ایک دن حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی کچھ دن ہی گزرے، آپ کے کپڑوں پہ میک اپ کے کچھ نشان تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، کہا عبد الرحمن یہ کیا؟ کہنے لگے یا رسول اللہ میں نے شادی کر لی ہے۔ یعنی اللہ نے مال بھی دے دیا، اگر وہ چاہتے تو وہ کوئی گناہ نہیں کر سکتے۔ وہ خود دے رہے تھے اپنا مال آدھا، اپنی بیوی کو طلاق دے کے وہ انہیں حق دے رہے تھے کہ وہ ان کے ساتھ شادی کر لیں، لیکن انہوں نے خودداری دکھائی۔ کہا نہیں، اللہ نے بازار میں عزت اور شرف کے ساتھ مال بھی دے دیا، اور اللہ نے جب مال دیا تو شادی بھی کر لی۔ یہ دیکھیں، یہ ہے اثار جو اسلام ہمیں سکھاتا ہے۔
اسی طرح ایک دن حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مہمان آیا، آپ نے اپنے ہر گھر میں پیغام بھیجا اگر کچھ کھانے کے لیے ہے تو، کسی گھر میں کوئی کھانے کے لیے چیز نہیں تھی۔ آپ نے اپنے ساتھیوں میں فرمایا کوئی ہے جو رسول اللہ کے مہمان کی مہمان نوازی کرے آج رات کو؟ وہاں ایک انصاری صحابی تھے ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں آپ کے مہمان کی مہمان نوازی کروں گا۔ مہمان کو لے کے گھر گئے تو اپنی زوجہ سے کہنے لگے کچھ کھانے کے لیے ہے؟ وہ کہنے لگی نہ آپ کے لیے نہ میرے لیے۔ بچوں کے لیے کچھ ہے؟ تو کہا پھر بچوں کو جس طرح ممکن ہے سلا دو، رسول اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان کی مہمان نوازی کرنی ہے۔ اور عرب میں یہ رواج ہے جو جب تک میزبان ساتھ نہ کھائے وہ نہیں کھاتا، مہمان بھی نہیں کھاتا۔ تو حضرت ابو طلحہ نے اپنی زوجہ سے کہا جب کھانا رکھنے کے لیے آؤ گے نا تو دیا بجھا دینا، میں اپنے منہ سے آوازیں نکالتا رہوں گا اور مہمان پیٹ بھر کے کھانا کھا لے گا۔ اسی طرح ہوا، رات گزری، صبح یہ ابو طلحہ نماز کے لیے گئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ کے ہنس پڑے۔ وہ کہنے لگے یا رسول اللہ اللہ آپ کو ہنس رکھے، کیا بات ہے مجھے دیکھ کے آپ ہنس رہے ہیں، کوئی غلطی ہو گئی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میاں بیوی نے جو کچھ رات کو کیا ہے نا، ضحک اللہ لیلۃ او عجب من فعالکما، تم دونوں کی اس حرکت کو دیکھ کے اللہ رب العزت عرش پہ ہنس پڑے تھے، اور تمہارے اصرار پہ اللہ رب العزت کو تعجب ہوا کہ ایک انسان دوسرے کے لیے یہ بھی کر سکتا ہے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، کسی کے ساتھ بے مروتی کرنا، کسی گرے ہوئے یتیم مسکین بیوہ کو تڑپتے ہوئے چھوڑنا، یہ کوئی دانائی نہیں ہے کہ مجھے کسی سے کیا غرض۔ اسلام ہمیں جو سکھاتا ہے، دیکھیں کہ جو مثالیں اثار کی ہیں ہمیشہ وہ بیان ہوئی ہیں، رسول اللہ یا اللہ نے انہیں اپریشیٹ کیا ہے۔ اگر ہم صرف اپنے مفاد کو دیکھیں گے، ہمارے اندر اثار نام کی چیز نہیں ہوگی، تو پھر یہ سمجھ لیجئے اس روزے نے ہمیں کوئی فائدہ نہیں دیا، اس روزے سے ہم نے کوئی سبق حاصل نہیں کیا۔ اللہ رب العزت ہمیں ان معاملات میں سمجھ عطا فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا مجاہد فی سبیل اللہ، جو اللہ کے راستے میں لڑنے والا ہے، اور ایک وہ شخص جو اثار قربانی دیتے ہوئے کسی مسکین، کسی یتیم، کسی قرابت دار اس کے ساتھ خیر کرتا ہے، تو کہا بیوہ مسکین کے لیے محنت کرنے والا اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے کی طرح ہے۔ اس لیے کوئی شخص کسی بیوہ کے لیے کوئی کام کرے، کسی یتیم کے لیے کرے، کسی مسکین کے لیے کرے، یاد رکھیں ہم بعض اوقات کہتے ہیں ہم نہ کریں گے تو کیا ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن ایک صاحب ثروت اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوگا، اللہ کہے گا میں تیرے دروازے پہ آیا، تو نے مجھے پانی نہیں پلایا، دھتکار دیا۔ وہ کہے گا تو رب العالمین، تو کیسے میرے دروازے پہ آ سکتا ہے، میں کیسے آپ کو دھتکار سکتا ہوں؟ تو اللہ رب العزت فرمائیں گے فلاں مسکین تیرے دروازے پہ آیا تھا، پیاس سے بلک رہا تھا، تو نے اسے پانی نہیں پلایا، تو نے اسے نہیں دھتکارا، اپنے رب کو دھتکارا ہے۔ حقیقتاً وہ رب نہیں، حقیقت یہ ہے کہ اس کو دھتکارنا اللہ نے اپنے سے متعلق سمجھ لیا، اور مسکین کی کفالت اور عزت کرنا اللہ اپنی عزت تصور کرتے کہ اس نے میرے حکم کو مانا، اس نے میری عزت کی ہے۔ اسی طرح اللہ اس سے کہیں گے میں تیرے دروازے پہ آیا، میں نے تجھ سے کھانا طلب کیا، میں بھوکا تھا، تو نے مجھے کھانا نہیں دیا۔ تو وہ کہا اللہ تو رب العالمین ہے، تو کیسے میرے دروازے پہ آ سکتا ہے، کیسے کھانا؟ تو اللہ فرمائیں گے فلاں مسکین، فلاں یتیم آیا،
اس نے تجھ سے یہ طلب کیا، تو نے اسے دھتکار دیا، تو اسے نہیں اپنے رب کو دھتکارا ہے۔ تو یہ بات مجھے اور آپ کو سمجھ لینی چاہیے کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے ساتھ ایثار، قربانی کرنا، یہ حقیقتاً اللہ کی رضا اور اس کی خوشنودی کے لیے ہے۔ اللہ ہم سب کو ایثار اور قربانی اپنے ان بہن بھائیوں کے لیے ضرور کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو ضرورت مند ہیں، جو یتیم ہیں، بیوائے ہیں اور مسکین ہیں۔ ہمیں ان کی کفالت، ان کے ساتھ ایثار اور قربانی کرنی، یہ اسلام کے بنیادی اصولوں میں سے اصول ہے۔ اللہ ہمیں ترجیحاً ایسا کرنے کی توفیق دے۔ رمضان کی ساعتوں میں اپنے اعمال کو خوبصورت اور مزین بنانے کے لیے ضروری ہے کہ ہم رمضان کے اس سبق کو ہمیشہ یاد رکھیں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی۔